بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید ناصر شیرازی ایڈوکیٹ۔ آپ سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز کے پریزیڈنٹ ہیں، محقق ہیں، دانشور ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ آج ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان سے بہت ساری چیزیں پوچھیں گے اور آج ہمارے جو موضوعات حسب معمول کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، بہت سارے نام آ گئے۔ نواز شریف نے کیا تقریر کی کہ 40 لوگ ابھی تک تو غداری میں تقریر کرنے والے کا نام آنے چاہیے تھا، لیکن یہ اس طرح کا مقدمہ ہے کہ تقریر سننے والے بھی جو ہے وہ بھی دھر لیے گئے، انہیں اس سے اتفاق تھا یا نہیں، بہرحال ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی۔ اس کے بعد اب تک حکومت جو بھی کرتی رہی ہے، حکومت کی طرف سے یا جس طرف سے بھی، خاموشی سے، اعلانیہ غیر اعلانیہ جو بھی ہوتا ہے، حکومتی وزیروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، غلط ہیں یا ٹھیک ہے، وہ بالکل زور دے کے کہتے ہیں جناب کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب یہ وزیر جو جارحانہ رویہ اپناتے تھے اب مدافعانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اور شہباز گل نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کا یہ سٹائل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے لوگوں پر غداری کے مقدمات قائم کریں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس طرح کی بات جو ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ دوسری طرف جس بندے نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے اس کے سامنے بھی، اس کے حوالے سے بھی بڑے حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں کہ وہ موصوف خود بہت سارے مقدمات میں ملوث ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی پہ یو سی لیول کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ بہت سارے موضوعات ہیں، مثلا گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے صورتحال بڑی آگے کی طرف جا رہی ہے، انتخابات ہو رہے ہیں وہاں، اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں کوئی دھاندلی شاندلی کی پلاننگ ہے، جائزہ لیں گے واقعی کوئی دھاندلی شاندلی ہو رہی ہے یا بڑے مؤثر قسم کے اچھے انتخابات۔ پھر وہاں جو مختلف متحارب گروپ تھے انہوں نے اتحاد کر لیا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر اس کے علاوہ بلوچستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور لیکن جناب ناصر شیرازی صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو بات شروع کرتے ہیں نون لیگ کی طرف سے، پھر چلتے ہیں گلگت بلتستان بھی جائیں گے، اسلامی نظریاتی کونسل کے معاملات کو بھی دیکھیں گے، باقی سارے معاملات کو۔ یہ ایک کام ہوا پہلی دفعہ، غداری کے مقدمات درج کیے گئے۔ نواز شریف کی تقریر کو کوئی بھی عقل مند اس کو ٹھیک نہیں سمجھ سکتا، یہ ایک نیچرلی ٹھیک بات ہے، ریاستی اداروں پہ کھلا کے حملے کیے گئے، کوئی عقل مند اس کی سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن بھائی اگر اس نے ایک ریاستی اداروں پر یا پاکستان کو یا پاکستان کے عزت مآب اداروں کو ہدف تنقید بنایا ہے تو سننے والوں کا کیا قصور تھا؟ ان پہ بھی پرچے ہو گئے، اور آج ہم نے دیکھا کہ پوری کی پوری حکومت ایک جارحانہ پالیسی کی بجائے ایک مدافعانہ، ایک ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ الوی صاحب، ہمیشہ سے ہم آپ کے فین ہیں، آپ خبریں بریک بھی کرتے ہیں، پھر ان کا بڑا ڈیپ انالیسس بھی کرتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے آپ کی فین فالوئنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ سفر جو ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ جو آپ نے کہا، میں پہلے اس پہ ایک ٹیکنیکل بات کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں ٹیکنیکلی جو لا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ڈی فیم کرتا ہے، دو اداروں کا نام ہے معین، ایک ملٹری کا اور ایک جوڈیشری کا، اور ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان میں رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ اسی کی بنیاد کے اوپر آرٹیکل 62 اور 63 کی اپلیکیشن بھی ہو جاتی ہے، اور ان دونوں کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو ایسا بندہ جو ہے وہ آئندہ پارلیمنٹ میں آنے کے قابل بھی نہیں رہتا، نہ اہل ہو قرار پاتا ہے۔ تو یہ ایک امپلیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالآخر جو آئین ہے اور قانون ہے اس کی سربلندی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اگرچہ ہم اس حق میں رہتے ہیں، ہم لیگل جو فریٹرنٹی ہے وہ بھی اس حق میں رہتی ہے کہ قانون کا بنیادی طور پہ اخلاقی ماحول ایسا کریٹ ہونا چاہیے کہ اس قانون پہ عمل درآمد ہو، بے محابہ استعمال جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بالآخر اس کی سپیریارٹی تو ہونی چاہیے، اور کہیں نہ کہیں یہ ریڈ لائن بھی کھینچی جانی چاہیے کہ اس کے سامنے سب برابر ہیں۔ لہٰذا یہاں معاملہ بہت امپارٹنٹ یہ ہے کہ یہ باتیں جو کہنے والے ہیں یہ کوئی عام ریڈی پہ چلنے والے کسی بندے نے نہیں کہی ہیں کہ جس کی بات کو آپ اگنور کر دیں۔ ایک انٹرنیشنل سینیریو ہے، پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے، پاکستان ایف اے ٹی ایف اے میں جا رہا ہے، پاکستان سی پیک بنا رہا ہے، پاکستان کے دشمنوں نے ایک الائنس بنا لیا ہے جن میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، ان کا ایک نیکسس ڈیولپ ہو گیا ہے، اور وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے پڑوس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس ساری ایکویشن کے تناظر میں جب پاکستان سے اپوزیشن، جس کے ایک لاجیکل اپوزیشن کرنی چاہیے، وہ اتنا
آؤٹ آف دا وے جا کے ایلیگیشنز لگاتی ہے اور اداروں کو ڈیفیم کرنے کی کوشش شروع کرتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر لا کو کھڑے ہونا چاہیے. اور اگرچہ میں اگر لا پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ممکن ہے ہماری بار کونسلز یا ہمارے جو لیگل انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں انیشیٹ کر سکتے تھے, لیکن ایک شخص کی کہنے کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی. پھر میں یہ کہوں گا ایک اور ٹیکنیکل چیز کہ ایف آئی آر کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں کرتی ہے, یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. اٹس ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو کہ کسی کو آپ نے کسی جرم کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کو امپلیکیٹ کر دیا ہے, دیٹ از ناٹ این امپلیکیشن. البتہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی کو بے گناہ قرار دے سکتے ہیں اور ایف آئی آر ختم بھی ہو سکتی ہے, یا آگے پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا فرد جو ہے وہ بے گناہ قرار پا سکتا ہے. جو آپ نے دوسرا نقطہ اٹھایا کہ بھئی 40 بندوں پہ اور سننے والوں پہ کیوں ہوگی, دیکھیں یہ ایک میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں ایک جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ 40 افراد نے مینج کیا ہے ایک ایسے شخص کو کہ جو اس وقت پاکستان میں انفارچونیٹلی قانون کو مطلوب ہے. درست ہے, اس شخص کی سزا یافتہ بھی ہے, کنوکٹڈ ہے, وہ پاکستان نہیں آ رہا اور مفرور ہے, اس کا ڈیمانڈ کر رہی ہیں, جی واپس منگوا رہی ہیں, آپ سکینڈر ہے. اور اس وقت جو ہے ایسے بندے نے ایک سپیچ کی ہے لائیو, اور یہ چند لوگ ہیں جو اس پارٹیسپینٹ نہیں ہیں, دراصل یہ مینجمنٹ ہے, یہاں سے وہ پورے ملک میں جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو روم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایف آئی آر کے لیے جو قانونی اگر ہم جواز کی بات کریں تو یہ ایک جوائنٹ وینچر کی بنیاد پہ جس میں لوگوں کی کامن وش شامل ہے, لوگوں کا جو ہے جس کو آپ عموماً کہتے ہیں کہ مل کر ایک ارتکاب جرم کرنا, تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کے خلاف کیا ہے. لیکن یہ پھر ایف آئی آر ہے اور اس کے اوپر جب آگے جائیں گے تو بات کریں گے. جو آپ نے دوسری بات کہی جی جی وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا وہ بھی ڈیفینسو ہو رہے ہیں, انہیں بھی پتہ چلا ہے کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. درست ہے, اور جو وزراء نے یہ سٹینڈ لیا ہے, وزراء کو اس پہ کلیئر یہ پوزیشن لینی چاہیے. اگر یہ غلط ہے تو انہیں کہا ٹھیک ہے, کورٹس ہیں, کورٹس بے گناہ ثابت ہو جائیں گے. اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر کسی کو کنوکٹ ہونا چاہیے, پھر بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سطح پہ اس کی امپلیکیشن پورے ملک کے لیے ہیں اور انٹرنیشنل امپلیکیشن. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے تو بالکل, آپ نے تو وزیروں سے زیادہ اہم بات کر دی بطور وکیل کے کہ جناب یہ ساری معاملات ٹھیک ہیں, اور اگر آپ نے ایف آئی آر درج کی ہے تو آپ کو مدافعانہ رویہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں. یا تو مان لو کہ اس نے ٹھیک کیا ہے, جب اس نے غلط کیا ہے تو ایف آئی آر کرنے میں پھر کون سا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ کہیں یہ سب جوڈیس میٹر ہے, عدالتوں کا میٹر ہے, قانون اپنا رستہ لے گا, یہی باتیں, یہی فکرے ہیں نا, انہوں نے پکڑے ہوئے, یہی فکرہ کہیں. آپ کیوں کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا, کیوں اچھا نہیں ہوا, آپ اسٹیٹ کے پھر بجائے اس کے کہ وہ شہباز گل نے, وہ میں ہمیشہ ان کی حیرت ہوتی ہے مجھے ان کی میڈیا مینجمنٹ کی ٹیم کی معذرت کے ساتھ حکومت کی, وہ زنانیوں والے, عورتوں والے میڑے دینے والی کام شروع کیا ہے. اچھا آپ نے بھی اسلام کا کیا تھا, آپ نے بھی اسلام والا پروپیگنڈا کیا, آپ نے کفر کے فتوے شروع کیا ہے, آپ نے غداری کے کیے. اچھا یہ نہیں بتایا بھائی, یہ جو اب آپ نے ایک سٹینڈ تو لیا نا ایک بات کا, بھائی یہ اگر بات غلط ہے تو پھر آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے, اگر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے اوپر جواز پیش کریں, بجائے اس کے کہ وہ پرانی باتیں آپ نے یہ کیا تھا اور ہم نے یہ اس لیے یہ کیا. یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے سٹانس کے اوپر بھی ان کو کھڑے ہونا بھی نہیں آتا. جب ایک کلاس میں ایک بچہ شرارت کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو بسا اوقات وہ یہ ایلیگیشن دیتا ہے کہ سر یہ 3 بچوں نے بھی تو شرارت کی تھی. تو یہ میٹر نہیں ہوتا. میٹر یہ ہوتا ہے کہ جو پکڑا گیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے بھی شرارت کی تھی, وہ اس کی باری میں وہ بھی پکڑا جائے گا. لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کلیئر سٹینڈ کی ضرورت ہے, اور پھر اس کی امپلیکیشن دیکھیں. اگر پاکستان کا ایکس پریمیئر کسی مسئلے پہ اس طرح کا سٹینڈ دیتا ہے اور پاکستان کے پارلیمنٹیرینز جو ایک اپوزیشن پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کے آپ نیشنل امپلیکیشن کی بات کریں کہ اس کے بعد آپ کس کس کو اوپن اپ کر رہے ہیں, کس کس کی زبان کو کھول رہے ہیں, آپ پھر تمام لائنز ختم کر رہے ہیں. اور اگر اس کو آپ نے لیجٹمیسی پرووائڈ کر دی کہ ہی کین ڈو اور اس کے خلاف کوئی قانونی رستہ جو ہے وہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, تو یہ گلیوں کے اندر, یہ چوراہوں کے اندر, یہ بازاروں کے اندر لوگ جو ہے وہ آئین کو, قانون کو اور ریاستی اداروں کو مذاق بنا لیں گے, جو بالآخر ہماری اسٹیٹ کے خلاف. بالکل صحیح. ناظرین اس شو میں ہمیشہ ہمارے ساتھ اور اس شو کے اصل میں روح رواں جناب مظہر برلاس سے ہمارا رابطہ ہو گیا, وہ ایک سفر میں تھے. جناب مظہر برلاس صاحب, ہماری بات ہو رہی ہے, آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شیرازی صاحب. بات یہ ہو رہی ہے کہ غداری کا مقدمہ درج ہو گئے اور آج وزیروں نے بجائے اس کے کہ اپنے ایک سٹینس کے اوپر قابو رہتے مدافعانہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے, ڈیفینسو رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے, تو بھائی کیا وہ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے؟
भाई गलती तो उसने की है जिसने अटैक किया है इदारों के ऊपर, तो आप क्यों नहीं जुर्रतमंदाना अंदाज में अपनी किसी बात पे स्टैंड लेते? देखिए, कल भी हमने एक बात की थी कि जिसने भी गलती की है गलती का अजाला होना चाहिए। ठीक है, एक बंदा तकरीर करता है, उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करें, लेकिन जो खामोश रहता है, बस राजा जफरुल हक हैं। राजा जफरुल हक को मैंने पूरी जिंदगी ना कभी गुस्से में देखा, न ऐसी बातें करते देखा, उनका नाम भी शामिल है। इसी तरह आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर का नाम शामिल है। और जब आप एक तरफ कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं और फिर उसी रियासत के वजीर आजम के खिलाफ इस तरह के मुकदमात कायम कर रहे हैं, तो जिसने भी ये हरकत की है, एक तो उसकी भी पूछगिछ होनी चाहिए कि उसने किस बेस पे किया है, और दूसरा जिस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने ये मुकदमा किया उससे भी पूछा जाना चाहिए, और हुकूमत को इस पे जिन लोगों ने कोई तकरीर नहीं की उनका नाम कम से कम निकलवा देना चाहिए। सही है, लेकिन नासिर शाही साहब ने कहा एक कानूनी नुक्ता, नासिर शाही साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा इसलिए ठीक है और जायज़ है कि इन्होंने वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जिसमें बैठ के वहां से इदारों को निशाना बनाया गया। देखिए, नासिर शराजी साहब जो है वो चूंकि MWM के हैं और MWM PTI की इत्तेहादी है, तो एक हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते अगर वो ये बात कर रहे हैं, तो मैंने तो कल देखिए 1.5 हफ्ता पहले पूरी कौम ने नवाज शरीफ की तकरीर सुनी, तो क्या पूरी कौम के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया जाए? वो टीवी के जरिए सुना ना, सबने सुना, कराची में भी सुना गया, कोयटा में भी, पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, सरगोदा में, बखर में, मियाँ वाली में, हर जगह सुनी गई तकरीर। तो क्या जिन लोगों ने नवाज शरीफ की तकरीर सुनी आप उन सब पे मुकदमा कायम कर देंगे? मेरा ख्याल है कि मुनासिब रवैया नहीं है। जो कोई बोलता है, तकरीर करता है, आप उसके खिलाफ तो करें इक़दाम, और मुल्की इदारों का एहतराम करना चाहिए। हम आज भी इस बात पे कायम हैं और गुजारिश करते हैं सियासी रहनुमाओं से भी कि वो अपने अदारे जो हैं कौमी, उनका एहतराम हर सूरत में मलूज़ खातर रखे। बाकी अगर कोई किसी के सामने को तकरीर कर रहा, दूसरा खामोश रहा, तो खामोशी का मतलब तईद तो नहीं है ना। जी बिल्कुल सही, ठीक हो गया मजहर बल्ला साहब। जी नासिर शाही साहब, अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, बजाय इस पे के सवाल जवाब में उलझ जाएं। एक इजलास हुआ कुछ दिनों पहले, उसमें मेरी इतलात के मुताबिक आप भी मौजूद थे, और उसमें इस चीज़ का जायज़ा लेने की कोशिश की गई कि मुल्क में हालिया फ़िरकावारियत की लहर क्यों फैल रही है दोबारा, और इसके पीछे कौन है? कोई अंदर की स्टोरी हमें बताएंगे? देखें, ये बात आपने दुरुस्त कही है। आपके इल्म में है कि अभी पाकिस्तान जो है वो 3 प्रेशर्स में है। एक फ़िरका वाराना फ़िज़ा बनी हुई है, इसका भी पूरे मुल्क के ऊपर इम्पेक्ट है। एक सियासी हाइप क्रिएट हुई है, उसका भी पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पेक्ट है। और एक इकनॉमिक क्राइसिस भी है, इश्यूज़ भी हैं कि उसका भी ज़ाहिर है पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट है। ये 3 बहरान हैं जो इस वक्त मुल्क को ग्रिप किए हुए हैं। जो ये वाला पहलू था वो ये मुहर्रम बहुत सेंसिटिव गुज़रा और इसमें कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई, और उसके बाद जो है वो मुल्क में एक एहतजाज और रैलियों का माहौल बना, और उसके बाद जब फ़िज़ा के अंदर एक बहुत वाज़ेह कन्फ्रंटेशन आ गई, तो मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों को ये सोचना पड़ा कि हमें सबको बिठा के इस पर बात करनी है। और ये चीज़ें चूँकि आप जानते हैं पाकिस्तान में तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो कोई आज नहीं आए, वो तूले तारीख से हैं, और हर एक की जो आइडियालॉजी है अपने अपने मकतब फ़िक्र की, वो भी कोई नई नहीं है, वो भी 1400 साल से है। और इसके बावजूद इन्होंने साइड बाय साइड रहना सीखा है और एक दूसरे के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वो चल रही है, और ये मिलकर तमाम मकातब फ़िक्र पाकिस्तान की मूवमेंट में भी शरीक हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में भी शरीक हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। ये जो अभी सेक्टेरियन रिफ्ट आई है और ये जो आप कह लें कि फ़िरका वाराना फॉल्ट लाइंस जो हैं उसको जो है वो बहुत गहरा किया गया है, तो ये बाय डिज़ाइन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं। जी नासिर शाह साहब कहते हैं कि अभी जो ये माहौल बना है और जो नफ़रतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे की शक्ल भी ना देखो, एक दूसरे से नफ़रत करो और बाज़ वजूहात की बिना पे नफ़रत करना शुरू करो, तो ये कोई कुदरती बात नहीं है। बड़े सोचे समझे मनसूबे बंदी के साथ, बड़े अच्छे किसी माहिर प्लानर ने बड़ी शैतानी जहन को इस्तेमाल करते हुए इसको फैलाने की कोशिश की है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के जाने से पहले नासिर शाह साहब बता रहे थे कि वो एक इजलास हुआ है, उसके अंदर की रुइदाद बता रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि ये भारत ये बावर कर लिया गया है कि ये जो अभी नफ़रतें फैलाने की कोशिश की गई है ये कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ, बड़े सोचे समझे मनसूबाबंदी के साथ ये किया जा रहा है। क्या हुआ जी, ज़रा इन शार्ट ज़रा बता देखिए, दें। मैं मुख्तसर ये बताऊं, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान ने वहाँ पर जॉइंट ब्रीफिंग दी और ये कहा गया कि आप लोग, जिनमें अक्सरियत तमाम मकातब फ़िक्र के रिप्रेजेंटेटिव और बास आप कह लें कि शोबा जाती माहिरीन शामिल थे, तो उनको ये कहा गया कि मुमकिन है आप दीगर तमाम चीज़ों में हमसे बेहतर हों, दीन के हवाले से, इस्लाम, पाकिस्तान, लेकिन इंफॉर्मेशन के हवाले से हम आपको फ़र्स्ट हैंड और राइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और वो ये है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने के लिए और फिरका वाराना माहौल बनाने के लिए $1 अरब इस मुहर्रम में इन्वेस्ट किया गया है और ये आलमी ताकतों ने किया है। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। $1 अरब की अमाउंट बयान कौमी की गई। सलामती के इदारों ने एक इजलास में ये बताया जी जी कि $1 अरब आया है पाकिस्तान में। नाजरीन, ये आंखें खोलने वाली बात है और बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की कि किसी दुश्मन ने पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने के लिए $1 अरब भेज दिया। $1 अरब इस एक मुहर्रम में, इस एक मुहर्रम में, और इन चंद दिनों के अंदर। और फिर आपने उसके समरात भी देखे और फिर ये बताया कि तकरीबन 93.8% जितनी सोशल मीडिया हाइप क्रिएट की गई है, नफ़रत के पोस्टें और लाइक्स और शेयर्स और ये सारा कुछ, इसका उन्होंने कहा हमारे पास डाटा है कि ये इंडिया से हुआ है, इंडिया ने इसको मैनेज किया है और 93.8% जो है इसमें शेयर टोटल इंडिया को जाता है इस सारे माहौल को क्रिएट करने में। तो ये आलमी ताकतों का, फिर रीजनल पावर यानी इंडिया का हवाला दिया, इनके कुछ अलाइज का हवाला दिया और कहा कि आप काइंडली ये समझें कि ये एजेंडा आइटम है और उसके हदफ बुनियादी ये है कि इस वतन को जो है वो डिस्टेबलाइज करना है और हमें उसके मुकाबले में खड़े होना है, लिहाजा हमें यूनिटी के साथ इस साजिश का हमें तदारक करना है। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त जो फ़िज़ा बनी, और मेरा ख्याल है कि आज भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ज़ाब्ता इखलाक साइन हो गया है जो जिसका क्रेडिट तकरीबन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को जाता है। वो भी आज एक लैंडमार्क मीटिंग मेरे ख्याल हो गई है और उसमें मेरे ख्याल तमाम काउंटर पार्ट्स जो हैं हमारे इस हवाले से वो शरीक थे और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक लैंडमार्क डिसीजन किया है, ज़ाब्ता इखलाक आ गया है। और ये ज़ाब्ता इखलाक जो है वो तमाम पाकिस्तान में इस्लामी मकातब फ़िक्र को एंडोर्स भी करता है, उनको अपनी अपनी प्रमोशन का हक भी देता है, हर किसी को दूसरे की तौहीन से भी रोकता है और इसको तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र पाकिस्तान में जो मौजूद है उनके मुसल्लमा उलमा ने इसको एंडोर्स कर दिया है। जी मैं देख रहा हूँ जी, ये मेरे सामने है, ये नूरुल हक कादरी साहब के, तकी उस्मानी साहब के, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, साजिद मीर साहब, हनीफ जालंधरी साहब, रागिब नईमी साहब, किबला याज साहब, सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब और इसी तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, यासीन ज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और इस तरह काफ़ी सारी शख्सियात के यहाँ इस पर दस्तखत मौजूद हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, अब आरिफ वाहिदी साहब, तो ये सारे लोगों ने मिल के ये एक पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में एक ज़ाब्ता अखलाक दिया है। तो यकीनन तमाम मकातब फ़िक्र को इसका एहतराम करते हुए नफ़रतों का कारोबार रोकना चाहिए और मोहब्बतों को बढ़ाना चाहिए। मज़हर बरला साहब, आज एक अच्छा काम हुआ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने आज एक ज़ाब्ता अखलाक दिया है और कहा है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद से और मोहब्बतों से रहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, हम तो शुरू से ही फिरका वारियत के खिलाफ हैं और इत्तेहाद होना चाहिए। हम एक उम्मत हैं। देखिए, जिस तस्बीह में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परोया था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने उसको बामे अरूज तक पहुंचाया, तो हमें जुल्म के खिलाफ एक तो डट जाना चाहिए और हम मुसलमान हैं सब, हमें एक होना चाहिए। यही पाकिस्तान के हक में भी बेहतर है, यही इस्लाम के हक में बेहतर है। मैं समझता हूँ कि उलमाए दीन ने आज जो फैसला किया है इसको पूरी कौम की तरफ से सराहा जाना चाहिए। पूरी कौम की सराहती है क्योंकि चंद दहशत गर्द हैं जो फिरका वारियत फैलाना चाहते हैं और फिरका वारियत की आग लगाना चाहते हैं मुल्क में, और बाकी जो सच्चे और समझदार मुसलमान हैं वो तो फिरका वारियत की तरफ नहीं जाते और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं और तफरकों में नहीं पड़ते। तो मैं समझता हूँ कि आज किबला याज की सदारत में उलमाए दीन ने जो फैसला किया है इसको जितना हो सके सराहा जाना चाहिए और इसकी तशहीर भी की जानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। ये नासिर शाही साहब, ये
یہ ضابطہ اخلاق تو آگے ماشاءاللہ ابھی آگے اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن بطور وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ ایک وکیل ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، اور آپ نے ایک ریسرچ سینٹر چلا رہے ہیں، تھنک ٹینک ادارے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا محرم کے بعد بڑی اندھا دھند ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کرائی گئیں کچھ لوگوں سے، اور اپوزٹ دونوں طرف سے کروائی گئیں مختلف، کوئی ایک کسی کو کہا جاتا ہے، کسی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ نشانہ بنایا گیا، کوئی کہتا ہے ہمیں، تو اس کی کوئی واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے؟ جو آپ اجلاس جس کی بات کر رہے تھے اس میں کوئی اس طرح کی بھی کوئی بات ہوئی، کوئی اچھی خبر ہے جن لوگوں پہ پرچے ہو گئے ہیں، یا وہ انسان بن جائیں نفرتوں کا کاروبار چھوڑ دیں؟ دیکھیں میں اس پہ زیادہ فوکسڈ ہوں، جو میں نے ابھی تک چیزوں کو دیکھا ہے کہ اگر آئندہ کے لیے یہ چیزیں رک جائیں اور ہیٹ مٹیریل آئندہ کے لیے پروڈیوس ہونا رک جائے، ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ اس ایگریمنٹ یا اس میٹنگ کا پارٹ نہیں ہے، لیکن یہ حل ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ تو آیا ہے کہ ہمیں بلاخر آئینی اور قانونی رستے سے چیزوں کو سالو کرنا ہے، اور بلاخر ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر آگے نیچے ہیٹ جو ہے وہ جاتا ہے، رفٹس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب نیچے بھی ایک میسج چلا جائے گا کہ اب آئندہ کے لیے جب ایک سیٹنگ ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پہ ہمیں چیزوں کو ریزالو کرنا ہے، تو وہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ جی مظہر برلاس صاحب، یہ جس بندے نے وہ پرچہ کروایا ہے وہ پی ٹی آئی کا عہدیدار نکلا، اور وہ خود بھی بہت سارے مقدمات میں مطلوب نکلا، تھانہ شاہدرہ والا۔ تو وہ جن مقدمات میں مطلوب ہے اس کو تو خود پکڑا جانا چاہیے، اور لاہور پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو گرفتار کرے۔ اگر ایسے کرمنل کے کہنے پر لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ اس قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اس ملک کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ تو ایک تو پہلے اس کو سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہیے، اور ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کے دیکھ کر بندے کا تو ریکارڈ دیکھ لیں کہ کروا کون درج رہا ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے اور مقدمات میں مطلوب ہے تو پہلے تو اس کی گرفتاری بنتی ہے، اور اس کے کہنے پہ جو پرچہ ہوا اس کو بالکل خارج کیا جانا چاہیے۔ ایک کرمنل کے کہنے پر اب سارے لوگوں کو غدار بنا دیں گے۔ مظہر برلاس صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ آپ اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی غدار کہیں گے تو پھر اس ملک میں ایماندار کون ہے اور محب وطن کون رہ جائے گا، اور اس طرح غداری کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں وزیر اعظم ہونا تو میرے خیال انہوں نے نہیں کہا ہوگا، دلیل نہیں ہے۔ مظہر برلاس صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت دور اندیش پرسنالٹی ہیں، آپ کے شو کی بھی جان ہے، ہم بھی بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، میرے خیال وہ اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی بات سنیے جی برلاس صاحب۔ میری بات سنیں، آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور اگر ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ اس طرح کا مقدمہ درج کریں گے، وہ کوئی بھی ہو، کسی پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو، تو میرا خیال ہے اس سے کشمیر کے مقدمے پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، میں نیشنل قوم ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ جو ریاست کے رہنما ہیں انہیں کم از کم ہمیں بخش دینا چاہیے۔ ہم اپنی لڑائی پاکستان کے اندر لڑیں اور ایک دوسرے پہ مقدمات بنائیں یا جو بھی باتیں کریں، مگر ہمیں آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑا حساس ہونا چاہیے، اور وہ وقت کی نزاکت بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف کم از کم ایسی چیز نہیں آنی چاہیے تھی۔ جی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، ناصر شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاست ہے، یہ ایک شطرنج ہے، یہ میدان سجا ہوا ہے، اور نون لیگ کے پیادے جو ہیں وہ شاہ اور وزیر کا کھیل تک تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا اگر آپ جسٹ ایک پولیٹیکل انالیسس کریں تو جو مزاحمت کی سیاست ہے، جس میں سیکریفائسز ہیں، جس میں مارے جانا ہے، جس میں گرفتار ہونا ہے، جس میں ہینگ ہونا ہے، وکٹمائز ہونا ہے، تو اس میں بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو آتا ہے۔ ان کی لیڈرشپ شہید ہوئی ہے، ان کی لیڈرشپ کو ہینگ کیا گیا ہے، ان کی لیڈرشپ کو وکٹمائز کیا گیا ہے، یہ ایک ہسٹری ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح یا غلط کی میں بات نہیں کرتا، 8 سال آصف زرداری صاحب نے بھی جیل گزارے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ آج تک ہم عدالتوں کے اندر اگر کسی کیس کو بطور کیس لا پریزنٹ نہیں کر سکتے چلائے ہیں۔ پی ایم ایل این کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے،
جب بھی یہ پریشر پڑا ہے انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے, یہ کبھی بھی ریزسٹنس کی پالیٹکس نہیں کی. ان کے ہاں جیلوں کا جانا بہت کم ہے ہسٹری کے اندر, ان کے ہاں کنفرنٹیشنز بہت کم ہیں, اور یہ پریکٹیکلی ان کا جو سٹرکچر ہے, سٹرکچرل ڈیزائن ہے پی ایم ایل این کا, وہ ایسا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ان کی جو سابقہ ہسٹری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن والی ہے, ان کے ساتھ چلنے یا بی ٹیم والی ہے, تو ان کا جو میک اپ ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ مزاحمت کریں. لیکن ممکن ہے وہ سیاسی طور پہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ایک ایسی جگہ پر آپ پہنچے ہیں کہ ہمیں اب جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کرنی پڑے گی, لیکن یہ سمجھ لینا اور چیز ہے, اور اس کے لیے ذہنی طور پہ اور پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آمادگی جو ہے وہ اور چیز ہے. میں جو دیکھتا ہوں وہ, اگر آپ فواد چودھری صاحب کی بات کو اس اینگل سے لیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو محاذ ہے اس میدان کے آپ مرد نہیں ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان اے سینس بات ٹھیک ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو مد نظر دیکھتے ہوئے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی ہسٹری میں اس طرح کی کنفرنٹیشن اور پھر اس کو کنٹینیو رکھنا یہ نہیں ہے. وہ بہت جلدی کہیں نہ کہیں ڈیل کرتے ہیں اور اس ڈیل کرنے کے بعد ایک ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, ہسٹری یہ کہتی ہے. مگر یہ کہ آج پی ایم ایل این نے کوئی ایسا سوچا ہو کہ نہیں ہم نے واقعاً کنفرنٹ کرنا ہے, اور اپنے عوام کو اور اپنی جو ان کی پاپولر جتنی بھی ان کی فالوئنگ ہے ان کو انہوں نے اس طرح ان کی برنگنگ کی ہو کہ وہ سارے کے سارے آمادہ ہوں. میرا خیال ہے کہ کم از کم ابھی ایسا نہیں ہے, اور ابھی تک جو بڑی کالز دی ہیں اس کے اوپر بھی میگا گیدرنگز نہیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکر اس طرح چارج نہیں ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے ان کے ساتھ. جی ناصر شاہی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی تیر نہیں مار سکیں گے, اور یہ خلاصہ یہ ہے کہ بڑے انہوں نے لڑنے کی عادت ہی نہیں ہے اور لڑنے کا تجربہ بھی نہیں ہے. جائزہ لیں گے کیا واقعی یہ لڑ سکیں گے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جائزہ لے رہے تھے کہ اس اتنے خوبصورت خدا کے عطا کردہ ملک کے ساتھ لوگ کس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں, اور عالمی سازشیں کس طرح ہو رہی ہیں. ہمارے دشمن جو ہیں وہ کس طرح ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور واقعی میرے لیے تو یہ بڑی افسوسناک قسم کی اور تکلیف دہ خبر تھی کہ $1 ارب پاکستان میں صرف تباہی پھیلانے کے لیے, نفرتیں پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ناصر شاہی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اگلی خبر کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, کہ یہ گلگت بلتستان کو جو آئینی صوبہ بنانے کی بات ہوئی, یہ علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس بھی کی. آپ پریس کانفرنس کے سٹیج پہ آپ بھی ہمیں نظر آ رہے تھے, آپ نے بھی گفتگو کی. تو اس سے کیا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی دکھ کم ہو جائیں گے جی بی والوں کے, یا کوئی اور ہی بڑھ جائیں گے؟ خیر سے دیکھیں علوی بھائی, آپ نے بڑا اسٹریٹجک کوسچن کیا ہے. اسٹریٹجک ان دا سینس کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے لیے ان کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. وہ سی پیک نہیں چاہتے, اسٹیبل پاکستان نہیں چاہتے, ڈیولپ نہیں چاہتے, پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان کو پسند نہیں ہے, پاکستان کی اسلامی شناخت ان کو پسند نہیں ہے. لہٰذا یہ نشانہ ہے, اور انہیں جہاں فالٹ لائن ملتی ہے نا وہاں وہ وار کرتے ہیں, اور فالٹ لائنز بناتے بھی ہیں. درست ہے. بعض فالٹ لائن جیسے سیکٹیرین ہو گئی, جیسے پولیٹیکل ہو گئی, جیسے لسانی فالٹ لائنز ہیں. ایک بڑی فالٹ لائن جس سے وہ ہر پہلو سے استفادہ کرتے ہیں عالمی پاورز جو ہیں اور پاکستان کے دشمن, وہ ہے محرومی کی فالٹ لائن. درست ہے. اور محرومی کی قسمیں ہیں. کسی جگہ آپ کو رائٹس نہیں ملتے, یہ محرومی ہے. کسی جگہ آپ کو ٹائٹل اور شناخت نہیں ملتا. ایک بچے کو بھی ٹائٹل کی ضرورت ہے, اس کو بھی نام کی ضرورت ہے, کس نام سے پکارا جائے. گلگت بلتستان کو آج تک ٹائٹل سے محروم رکھا گیا ہے. درست ہے. لہٰذا یہ جو محرومی ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہاں کا نام نہیں ہے, ان کے پاس میرے وطن کا آئی ڈی کارڈ تو ہے, لیکن میرے وطن کے آئی ڈی کارڈ کو جو پریویلیج حاصل ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہے. وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے, وہ پاکستان کے سینٹ کے اندر نہیں ہے, وہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر نہیں ہے. تو کوسچن ہے وہاں پر کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب پاکستان میں ارباب اختیار اب تک جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں جی وہ تو کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ملحق ہے, لہٰذا جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں آتا تو کیا ان کو ہینگ کر دیا جائے. لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں کشمیر کی طرف چلتے ہیں اور پاکستان کہ آزاد کشمیر کی طرف چلتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کا اپنا سپریم کورٹ ہے, ان کا اپنا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے, ان کا اپنا وزیر اعظم ہے, ان کی اپنی اسمبلی ہے, ان کے اپنے اختیارات ہیں. آپ وہاں پر جا کر زمین نہیں خرید سکتے, اسٹیٹ سبجیکٹ رول نافذ ہوتا ہے.
لیکن جب آپ جی بی کی طرف جاتے ہیں کہ جس کو کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہینگ کیے رکھا ہے اتنا عرصہ اور وہاں محرومیوں کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں امکان تھا کہ وہ اینمی جو لداخ میں بیٹھا ہے، وہ اینمی جو چائنا جو پاکستان کا الائی ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ اینمی جو پاکستان کو ہر صورت اسٹریٹجک لوکیشن سے محروم کرنا چاہتا ہے، جو سی پیک کو آگے بڑھ، جو اس کا اوریجن ہے، سی پیک گلگت بلتستان اس کا اوریجن ہے، لہٰذا وہ یہاں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو پینیٹریشن کہاں سے ملے گی؟ اس کو انہی محرومیوں سے ملے گی، لہٰذا کہیں سے اس کا رستہ بند کرنا چاہیے۔ جی بی کو آپ نے سینٹ میں نہیں رکھا، ہمارے قبائلی علاقہ جات کہ جن کو ہم قبائلی نظام کا حامل کہتے تھے اور ان کو سیٹلڈ ایریا کا پریولیج دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو بھی ہم نے ہمیشہ سے سینٹ کے اندر بھی ممبرشپ دی ہے اور ان کو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ممبرشپ دی ہے، لیکن جی بی کے لوگوں کو یہ سارے رائٹس حاصل نہیں ہوئے۔ تو اب ہو جائیں گے، اس خلاصہ یہ ہے چیزیں رائپ اپ ہوئی ہیں، یہ ابھی انہوں نے نہیں کیا۔ 2017 میں آؤٹ گوئنگ جو وہاں کی اسمبلی ہے، جو پی ایم ایل این جو ہے وہ چیئر کرتی تھی، ان کا جو وزیر اعلیٰ وہ وہاں پر تھے، انہوں نے وہاں پر یونینیمس قرارداد پاس کیا کہ ہمارا ایک ہی منصوبہ اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں آئینی صوبہ جو وہ قرار دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، مظہر برلاس صاحب، آئینی صوبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے دکھوں کا بداوا کرے گا یا نہیں؟ سیم وہی کویسچن جو شرازی صاحب سے کیا ہے۔ بالکل شرازی صاحب کی گفتگو میں نے سنی ہے، بالکل وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم فاٹا کا بھی انضمام کیا اور اسے صوبائی درجہ دیا، اسی طرح گلگت بلتستان۔ اچھا، جو لوگ کشمیر کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں نا، دیکھیے آزاد کشمیر سے کوئی رستہ نہیں جاتا گلگت بلتستان، ایسے کہ اگر وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی رستہ تو جاتا، صحیح وہ ہے۔ تو رستہ بھی نہیں جاتا۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک عرصے سے مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے آئینی قانونی جائز حقوق دیے جائیں، تو صوبہ بننے سے ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے، سینٹ میں ان کی نمائندگی ہو جائے گی، قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو جائے گی، اور جب ایک صوبہ ہوگا تو اس کو فنڈ اس حساب سے ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا صوبہ بننا چاہیے۔ اور بالکل شرازی صاحب نے صحیح بات کی کہ آزاد کشمیر میں تو ان کے سپریم کورٹ اپنا ہے، ان کا پورا سیٹ اپ ہے، لیکن گلگت بلتستان کے ہاں ایسا نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صوبہ بنانے کا عمل جو ہے، اس پر گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں، خواہ ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو۔ جی بالکل تو صحیح یہ ہے، ایک اچھی بات ہے۔ صحیح ہو گیا۔ میں آگے بڑھتا ہوں جی، گلگت بلتستان کے اب الیکشن آگے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ آپ نے سنا ہے آپ کے ایک ایم ڈبلیو ایم کی جو اس کی اتحاد ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اسلامی وہاں کی جو دوسری بڑی پارٹی تھی اسلامی تحریک، ان کا بھی ایک جوائنٹ وینچر ہوا، کیا ہوا، کیا ہے، کیا طے ہوا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ سیٹوں کی بیس پہ نہیں ہے، وہ ایک پرنسپل بیسڈ ہے، اور وہ پرنسپل یہ ہے جس کے لیے اتنا عرصہ ان آرگنائزیشنز نے موومنٹ چلائی، وہ تھی ترقی کا بس ایک منصوبہ، 5واں صوبہ، اور اس کے لیے پریکٹیکل جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کیا۔ لوگ جو ہیں وہ اپنا آپ کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جی بی ہے، یہ 70,000 مربع کلومیٹر کا حامل علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں، یہ منرل انرچ ہے، یہ جیم سٹونز کا مرکز ہے، یہ سونے سمیت یہ دیگر ساری معدنیات باتیں کا مجھے پتہ مرکز ہیں، مجھے لمبی تمہید میں نہ الجھائیں، مجھے بتائیں سیٹیں کتنی آپ نے لی ہیں، باقیوں تو- کو کیا دی ہیں، تو- پی ٹی آئی کو کیا دیا ہے؟ تو ابھی وہاں پہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہوئی ہے کہ جی بی کو اس کا آئینی حق دیا جائے، لہٰذا کم سے کم شیئر کے اوپر بھی یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ مینیجیبل ہوئی ہے، اور اس بنیاد پر ڈائریکٹ 2 سیٹس، انڈائریکٹ 2 سیٹس، اور باقی تمام سیٹس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ کرے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ الائنس جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گا۔ ابھی پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ ٹوٹل 24 سیٹیں ہیں جی ابھی بی پی کی، ٹی آئی کی کتنی سیٹیں اس ہیں؟ وقت پی ٹی آئی 1 سیٹ رکھتی ہے۔ ابھی 1 سیٹ رہتی جی۔ مظہر برلاس صاحب، انہوں نے سودا کیا، پی ٹی آئی کے سے 2 سیٹیں لیں، اور آئی ٹی نے بھی 2 سیٹیں لیں، اور باقی جو 1 سیٹ والی پارٹی ہے سارا کچھ اس کو دے دیا۔ گھاٹے کا سودا ہے یا اچھا سودا ہے؟ نہیں، دیکھیے پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایم ڈبلیو ایم کا وہاں بہت ووٹ بینک ہے، ہر حلقے میں ہے، تو میرا خیال ہے ان کا اتحاد جو ہے وہ الیکشن آرام سے جیت جائے گا، اور اس میں ایم ڈبلیو ایم کی نمائندگی بھی ہوگی، پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی ہوگی، تو حصہ بقدر جسہ دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات تو شرازی صاحب اس سے اتفاق کریں گے۔
کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا, ایک ایڈجسٹمنٹ کیا ہے. وہ ان کی پہلے بھی جو ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے دونوں پارٹیوں کی, پنجاب میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہے, وفاق میں بھی, ہر جگہ ایڈجسٹمنٹ ہے ان کی. تو اس پر تو میرا خیال ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. باقی ایم ڈبلیو ایم کو بالکل انہوں نے سیٹیں دی ہیں اور پی ٹی آئی نے بھی سیٹیں لی ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آزاد سعید میں جیت کر ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ آ جائیں, یہ بھی ہے. کچھ حلقوں میں یہ پوزیشنیں بھی ہیں. صحیح. اچھا, بہرحال بہت سارے ناظرین کا یہ خیال تھا کہ یہ آپ بڑی پارٹیاں وہاں کی اور آپ کو زیادہ حصہ لینا چاہیے تھا. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو بھی آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, آگے کی کیا حکمت عملی ہے. یہ یقیناً یہ تو ایک طے شدہ بات ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جی بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے. ٹرینڈ بھی ہے. ہاں جی, یہ بات درست ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت وہاں اسٹیبلٹی چاہیے, اکنامک پراسپیرٹی چاہیے, وہاں پہ فنڈس چاہیے, وہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں انیشیٹ ہونی چاہیے. ابھی سی پیک کے حوالے سے وہاں اکنامک زون بننے جا رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. تو اس سارے عمل کے لیے وہاں اسٹیبلٹی کو گارنٹی کرتی ہے وہاں کا پولیٹیکل پروسیس. لہٰذا اپنے مقررہ وقت کے اوپر وہاں پر الیکشن ہونے چاہیے. 15 نومبر الیکشن ڈیٹ معین ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہو جائیں گے. ایک بات. سیکنڈ یہ ہے کہ جب اسٹیبلٹی آ جائے گی, نئی گورنمنٹ آ جائے گی, تو ظاہر ہے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اور یہ جوائنٹ وینچر کریں گی, حکومت سازی میں بھی شریک ہوں گی, ان کے وزراء تقسیم ہوں گے, ان کا آئندہ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ جوائنٹ ہوگی, چونکہ بالآخر یہ دونوں ایک اس خطے کی بڑی پارٹیز ہیں اور یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ انشاءاللہ تقریباً کلین سویپ کر جائیں اور میجورٹی ووٹس جو 2/3 کی جو ہے ان کی یقیناً خواہش ہوتی ہے ہر پارٹی کی, تو وہ ان کو ملنا بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا. اور آئندہ چند دن ظاہر اس میں ڈیسائزو ہیں. اور وہاں پہ انفارچونیٹلی اپوزیشن نے صرف میلا فائڈ ایک کمپین چلائی جو ان کو بیک فائر کر گئی, اور وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ابھی اس کو صوبے کا درجہ نہ دیں, ابھی اس کو, اگرچہ اس کو کانسٹیٹیوشنل صوبہ اسی وقت ہی بنایا سکتا ہے جب پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوگی اور پارلیمنٹ میں اس کے لیے ووٹ ہو جائے گا. وہ تو ظاہر ہے ابھی 2/3 میجورٹی ان کو یہاں پارلیمنٹ میں نہیں ہے, لیکن یہ ایک آرڈیننس ہو سکتا ہے, یہ ایک ایکٹ آف آپ کہہ لیں کہ کیبنٹ, سینٹرل کیبنٹ ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک انڈورسمنٹ کر دیں اور اس حوالے سے کچھ چیزیں دے دیں. لیکن یہ بھی بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہوگا کہ امیڈیٹ لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن جو مل جائے گی. تو اپوزیشن نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود دیا ہے انہوں نے اس صوبے کے حوالے سے ڈس ایگریمنٹ کا اظہار کر کے. تو یہ پولیٹیکلی بہت بڑا فیلئر ہے ان کا, اور میرا خیال ہے کہ اس کو الٹیمیٹ کیش کرائے گی پی ٹی آئی, ایم ڈبلیو ایم اور ان کی جو الائز پارٹیز ہیں وہ اس کو کیش کرائیں گی, اور ان کے لیے الیکشن کو اسموتھلی ون کرنا کمپیریٹیولی اور آسان ہو جائے گا. جی ناصر شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. مظہر برلا صاحب, آپ نے مصروفیت کے باوجود ٹیلی فون لائن پہ اپنے شو کو ٹائم دیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. بات یہ ہے جی کہ صورتحال جو بھی ہے عوام کا فائدہ ہونا چاہیے, عوام کا بھلا ہونا چاہیے, اور جی بی کے جو لوگ اپنی برس 70 برس سے جو اپنے رونے روتے ہیں, اپنے دکھ بیان کرتے ہیں, ان کو حل ہونا چاہیے. آج اتنی کل, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.